امریکہ کے ایران پر تازہ حملوں کے اعلان کے بعد ایران کے متعدد شہروں میں دھماکے، بندر عباس کی ایئر بیس اور ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ کنگان پورٹ، کشم، مناب اور سرک دھماکوں سے گونج اٹھے۔ صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایران پر حملے شروع کر دیے، متعدد اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایکس پر پیغام، واضح کیا حملے ایران کی مسلسل اور بلا جواز جاری حد کا جواب ہیں۔ ایران آبنۂ ہرمز میں امریکہ اور ایرانی فورسز کے درمیان جھڑپیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی بحری جہازوں کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ عراقی شہر اربیل میں امریکی فوجی اڈے پر بھی حملہ۔ عراقی میڈیا کے مطابق الحریر بیس کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ کردستان خطے میں امریکی ریڈار سسٹم تباہ۔ تہران میں فضائی دفاعی نظام فعال۔ ایرانی جنگی طیاروں کی پروازیں۔ پاسداران انقلاب کا خلیج فارس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر امریکی F-16 طیارے پر میزائل داغنے کا دعویٰ، جس پر امریکی طیارہ واپس جانے پر مجبور ہو گیا۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف آج سخت حملوں کا اعلان کیا تھا۔ ایران طویل عرصے سے مسلسل الجھا رہا ہے، جوہری ہتھیار ہمیشہ کے لیے نہ رکھنے پر راضی ہے، اسے صرف اتنا کرنا ہے تحریری معاہدے پر دستخط کر دے۔ ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو۔ امریکی وزیر جنگ کا ایران کی اہم تنصیبات پر بڑے حملے کا اعلان، خبردار کیا ایران ڈیل کر لے ورنہ طاقتور حملے ہوں گے۔ پیٹ ہیگزٹ نے واضح کیا آبنۂ ہرمز کا کنٹرول امریکہ کے پاس رہے گا۔ آبنۂ ہرمز سے ٹینکروں کے ذریعے 100 ملین بیرل تیل گزارنے کا بھی دعویٰ، کہا سینٹ کام نے آپریشن ایپک فیوری اور بحری ناکہ بندی میں بہترین کام کیا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے امریکہ ایران جنگ بندی کے خاتمے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ حالیہ حملوں نے دونوں ممالک کے درمیان نازک جنگ بندی کی ممکنہ خاتمے کا اشارہ دیا۔ ماہرین کے مطابق تاہم اس کشیدگی کے باوجود فریقین کے دوبارہ مکمل جنگ کی طرف لوٹنے کا اب بھی امکان نہیں۔ ایران دھمکیوں اور دباؤ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہے گا، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی۔ صدر ٹرمپ کی ایرانی انفراسٹرکچر پر مزید حملوں کی دھمکیوں پر اظہار مذمت۔ سڑکوں، بجلی گھروں اور پانی کے ذخائر کو نشانہ بنانے کی دھمکی طاقت کا اظہار نہیں، ایرانی قوم کے عزم کے سامنے مایوسی کی علامت ہے، پزشکیان کا ایکس پیغام۔ ایران نے جارحیت کی صورت میں جنگ خطے سے باہر تک لے جانے کی وارننگ دے دی۔ شکست خوردہ دشمن سے جنگ سے ڈرتے نہیں، سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا پیغام۔ صدر ٹرمپ کا امریکی فوج کے آبنۂ ہرمز میں خفیہ مشن کا دعویٰ، 10 کروڑ بیرل تیل آبنۂ ہرمز سے نکال کر اوپن مارکیٹ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پیغام، رات کے وقت لائٹس بجھا کر جہاز گزارے گئے، ایرانی ریڈار سسٹم رات کے وقت کام نہیں کرتے، صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ امریکی وزیر توانائی صدر ٹرمپ کے آبنۂ ہرمز سے تیل بردار جہاز نکالنے کے دعوے سے بے خبر، نہیں سمجھتا کہ امریکی صدر جھوٹ بول رہے ہیں۔ خیال ہے کہ صدر صاحب غیر رسمی انداز میں ایرانی تیل کی سپلائی روکنے کی کوشش کا ذکر کر رہے تھے۔ کرس رائٹ کی ایوان نمائندگان کمیٹی میں سوالات پر جوابات۔ خلیج عمان میں ایران سے تیل لانے کی کوشش پر ایک آئل ٹینکر کو غیر فعال کر دیا گیا، ایئر کرافٹ کے ذریعے جہاز کے انجن کو نشانہ بنایا، سینٹ کام کا بیان۔ ایران پر نئے حملوں کے امریکی اعلان پر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں $3 فی بیرل تک بڑھ گئیں۔ برطانوی برنٹ کے نرخ $2.63 اور امریکی WTI کی قیمت $2.93 بڑھ گئی۔ مظفرآباد کے قریب پاک فوج کا MI-17 ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، تمام اہلکار شہید۔ ISPR کے مطابق ہیلی کاپٹر ٹیک آف کے دوران تکنیکی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا۔ قومی اقتصادی کونسل نے قومی ترقیاتی بجٹ کے لیے 3,669 ارب روپے مختص کرنے کی منظوری دے دی۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام 1,000 ارب روپے ہوگا۔ قومی پیداوار 3.7 اور شرح نمو 4% مقرر کرنے پر اتفاق۔ حکومت رواں مالی سال کے لیے مقرر کردہ معاشی شرح نمو کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام، زرعی اور صنعتی شعبوں کے اہداف بھی حاصل نہ ہو سکے۔
وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آج قومی اقتصادی جائزہ رپورٹ جاری کریں گے۔ ملک میں ترسیلات زر کا نیا ریکارڈ قائم۔ بیرون ملک پاکستانیوں نے مئی کے مہینے میں 4 ارب 23 کروڑ ڈالر کے ریمیٹنسز بھیجے۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد کے مطابق رواں سال ترسیلات زر کا حجم 38 ارب 10 کروڑ ڈالر تک جا پہنچا۔ حیدرآباد میں شادی کا کھانا کھانے سے خواتین اور بچوں سمیت 107 افراد متاثر۔ فوڈ اتھارٹی کھانے کے نمونے تحویل میں لے لیے۔ وزیر اعظم سندھ کا شہریوں کی حالت خیر کا نوٹس، متاثرہ افراد کو بہترین طبی سہولت اور دیکھ بھال کی ہدایت۔ کمشنر سے واقعے کی مکمل رپورٹ طلب کر لی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں آج سے 15 جون تک آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان۔ این ڈی ایم اے نے سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری کر دیا۔ پاکستان نے مالدیپ میں ڈائمنڈ جبلی انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ جیت لیا۔ فائنل میں افغانستان کو 2-0 سے شکست۔ اور فیفا ورلڈ کپ کی رونقیں آج سے شروع ہوں گی۔ امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں افتتاحی تقریب کے بعد ایکشن شروع ہو جائے گا۔ دنیا کے مختلف ممالک میں ورلڈ کپ کا بخار بھی سوار۔ برازیل کے بازاروں میں ورلڈ کپ کی شرٹس اور دیگر آرائشی اشیاء کی دھڑا دھڑ فروخت۔